السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا حصہ غزل میں سے غالب کی غزلیات جو ہیں ان کے درسی سوالات اور جوابات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے ابھی تک کے اپ ٹو ڈیٹ سارے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھیں، تاکہ آپ ایگزام کے لیے پریپیئر رہیں اور ایگزام میں اچھے نمبرات حاصل کر کے آپ پاس ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، اس پورشن کا یعنی کہ اس لیسن کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ مرزا اسد اللہ خان کی غزل گوئی پر مختصر نوٹ لکھیں۔ وہ ہم پہلے ہی آلریڈی ویڈیو 1 میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ پوچھا گیا ہے نہ شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کریں، تو یہ والا سوال بھی ہم آلریڈی ڈسکس کر ہی چکے ہیں۔ آپ شعر غزل جو ہے، غزل میں سے شعر کو چن کر اس کا جو تشریح ہے وہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں پہلے 2 ویڈیوز میں، تو آپ وہاں سے پہلے دونوں سوالات کا جوابات لکھ سکتے ہو۔ ہم ڈائریکٹ سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 4 میں ہے غزل نمبر 2 جو ہے اس کے قافیے اپنی نوٹ بک پر لکھیں۔ تو پیارے بچوں، غزل نمبر 2 کے اندر اگر آپ کو یاد ہو اور ویڈیوز دیکھیں ہو تو آپ کو یاد ہوں گے، تو غزل نمبر 2 کے جو قافیے ہیں وہ ہیں بر، نظر، بر، مگر، کر۔ یہ کچھ قافیے ہم قافیے یعنی کہ ایک ساؤنڈز والے رائمنگ ورڈز جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، یہ وہی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مصرع جوڑ کر شعر مکمل کریں۔ تو پہلا جو مصرع ہے، پہلی جو ڈیش ہے وہ ہے کون ہے جو نہیں حاجت مند، تو اس کی ڈیش میں آئے گا کس کی حاجت روا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے، یہ دوسرا والا شعر ہے۔ اس کے بعد پھر سے ڈیش تیسرا کہ اس کے سامنے ہے اب کسے رہنما کرے کوئی، تو اس کا پہلا آئے گا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہاں یہ مکمل ہوتا ہے۔ وضاحت کریں، کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، اس کی ہمیں وضاحت کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک زبردست اشعار ہیں اور ان کی ہم وضاحت آپ کو چاہیں گے کہ کریں یہاں پہ۔ اس شعر میں شاعر تلمیہ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا، آپ آب حیات نوش کر کے حیات جاوداں کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے دوسری طرف جو تھے بادشاہ سکندر، ان کے مرید تھے، مگر افسوس تھا کہ بادشاہ سکندر وہ علم و ہنر پانے میں کامیاب نہ ہو سکے جسے آب حیات یعنی کہ حیات جاوداں کا شرف حاصل ہوتا۔ اب دنیا میں کیا باقی رہا جس کو ایک انسان اپنا رہنما بنا کر حیات جاوداں کا شرف حاصل کر پاتا، یا اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ مطلب اس شعر سے یہ ہے کہ اب دنیا میں ایسے مدد کرنے والے لوگ اویلیبل نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ اس کوسچن کا، اس سبق کا آخری سوال ہے۔ تو اس شعر کا بھی تشریح ہم آلریڈی کر چکے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ پھر سے بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے تشریح۔ غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ غالب، کیا تم ایسے ہی گناہوں کے بوجھ تلے خانہ کعبہ کی زیارت کو جاؤ گے، کیونکہ تم نے جو گناہ اپنی پوری زندگی میں کیے ہیں، تو کیا تمہیں ان گناہوں کو لے کر جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ مگر اے غالب، تجھے شرم کیوں اور کیسے آئے گی، کیونکہ تجھ میں تو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں دیکھیں۔ ہم نے آلریڈی آپ کی کلاس کے لگ بھگ 60% جو اردو ہے وہ مکمل طور پر کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم۔ تو پیارے بچوں، آپ کی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس مشکل وقت میں، ایگزام کے ٹائم میں سب لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچیں اور سب کو اس سے فائدہ ہو۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم غزلیات جو ہے شاد عظیم آبادی کی غزلیات جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ چینل پر بنے رہیے اور ہمارا سپورٹ کرتے رہیے تاکہ ہم بھی موٹیویٹ رہیں، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔